खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। आज के ज़िंदा कलाम में से हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और 34 आयत से पढ़ेंगे। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी चंद मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़ने में सुनने में खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद की सलामती हो। आज के सरमन का टाइटल, आज का जो मौजू है, अनवान है, खुदा के कामिल काम की अलामत। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से एक बहुत गहरी बात और रूहानी सच्चाई पर गौर करेंगे, क्योंकि खुदा के कामिल काम की अलामत के बारे में मैं चंद चीज़ें आपसे मुख्तसर से वक्त में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको खुदा से बरकत मिले। हमारा खुदा अधूरा काम नहीं करता। जी हाँ, हमारा खुदा कोई भी अधूरा काम नहीं करता, बल्कि वो हर चीज़ को कामिल कर देता है। वो हर काम को मुकम्मल करता है, पूरा करता है और नए सिरे से मुकम्मल बना देता है। ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हमें लगता है कमी है, वसाइल नहीं हैं और रास्ते बंद हो गए हैं। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन खुदा क्या है? खुदा को ऐसा नहीं लगता, उसकी नज़र में ऐसा नहीं है। यही हम आज के पैगाम में हमें सीखने को मिलेगा। हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि खुदा की हुजूरी में जब हम आ जाते हैं तो उसकी हुजूरी में हमारे अधूरी काम, जो वसाइल कम हैं, रास्ते बंद हैं, जिस चीज़ में कमी है, वो खुदा की नज़र में, उसकी हुजूरी में वो बात की कमी नहीं रहती। जब हम उसके सुपुर्द करते हैं तो कुछ भी आखिरी बात नहीं होती। जैसा कि हमने अंजील जब पढ़ी है मत्ती रसूल की 15 बाब में, हमने यही देखा है, 7 रोटियां और चंद मछलियां, 4000 मर्द और 4000 मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे, यानी 4000 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे वहाँ पर। लेकिन खुदा ने क्या किया? वो चंद मछलियों को लिया और 7 रोटियों को लिया और आसमान की तरफ नज़र की और शुक्र अदा किया, ताकि वो लोगों में तकसीम करें, और फिर 7 टोकरियाँ बच भी गईं। जी हाँ मेरे अजीज़ों, ये थी खुदा की हुजूरी में 7 रोटियां सिर्फ और चंद मछलियों की बरकत। जब हम अपनी थोड़ी सी चीज़ को खुदा के सुपुर्द करते हैं, खुदा के हवाले करते हैं, अपने बंद रस्तों को, अपनी वसाइल को, जो वसाइल नहीं है, तो खुदा बंद रस्तों को खोलता है और वसाइल को लबरेज कर देता है, आपके पैमाने को भर देता है, कसरत के साथ यहोवा यरीब देता है और आपको कसरत के साथ आपके प्यालों को लबरेज कर देता है। वो भर भर के देता है और आपके कुएं, आपके बर्तन लबरेज होते हैं। आप खर्च करते हैं और वो भरते जाते हैं और बरकत आती रहती है। और खुदा का यही जो है काम है कि उसके काम जो हैं वो कामिल हैं। उसके काम की कामिल बातें जो हैं, ये उसकी अलामतें हैं जो हमने देखी हैं और हम पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा ये मोजज़ा तकरीबन 4000 मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे भी शामिल थे, यानी अफराद 4000 से ज़्यादा थे। यहाँ एक रूहानी हकीकत देखने को मिलती है कि लोगों के पास बहुत कम था, सिर्फ 7 रोटियाँ और चंद मछलियाँ। लेकिन यीशु ने कमी को नहीं देखा। वो आपकी कमी को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है, ईमान को देखता है, आपकी पुकार को देखता है। बल्कि जो कुछ मौजूद था उसे ले लिया
اور شکر کیا اور برکت دی. جو کچھ آپ کے پاس ہیں وہ خدا کو دے دیں, اس کے بیٹے کو دے دیں یسوع کو. وہ اس کو چھوئے گا اور اسے برکت دے گا. وہ آپ کو چھوئے گا, شفا دے گا, آپ کو برکت دے گا. آپ کی زندگیوں میں, آپ کے گھروں میں, آپ کے کاموں میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے, کثرت سے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خدا آپ کے دیے ہوئے میں کام کرتا ہے. جی ہاں, ہم جو خدا کو دیتے ہیں اس میں خدا کام کرتا ہے اور دگنا کر کے آپ کو دیتا ہے. جب ہم اپنا تھوڑا سا خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہ اسے بہت کچھ بنا دیتا ہے. بائبل میں 7 کا عدد خاص روحانی معنی رکھتا ہے. جی ہاں, 7 کا عدد خاص معنی رکھتا ہے. پیدائش میں ہم پڑھیں تو خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا, یعنی کام کو مکمل کیا. جی ہاں, ہم جو کام خدا کو سپرد کرتے ہیں, جو ہم سے نہیں ہو رہا تھا یا جو مشکلیں لگتی ہیں, ہمیں لگتا ہے اب یہ ہو نہیں سکتا, ہم کیا کریں, لیکن جیسے ہی ہم خدا کو پکارتے ہیں, خدا کو سونپتے ہیں, تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یسوع کے نام سے وہ کام پورے کرتا ہے خدا. دیر ہو سکتی ہے, وہ آپ کی تیاری ہو سکتی ہے, اور اس میں جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہوتی ہے. وہ کام ضرور ہو کے رہتا ہے, وہ رزلٹ ضرور مل کے رہتا ہے, دعاؤں کا جواب ضرور ملتا ہے. خدا کے ہاتھوں میں آپ سونپ کے دیکھیں, جتنا بھی ہے, جیسا بھی ہے, آپ خدا کو دے دیں. مکاشفہ میں ہم دیکھیں گے 7 کلیسیا, 7 مورے, 7 نرسنگے, 7 پیالے. یہ سب خدا کے مکمل منصوبوں کی علامت ہے. جب آپ اپنی منصوبوں میں فیل ہو جاتے ہیں, جب آپ اپنے کاموں میں فیل ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور جیسے ہی آپ خدا کو سپرد کرتے ہیں, تو خدا کے منصوبوں کی علامت کیا ہے؟ وہ مکمل ہوتے ہیں, وہ ادھورے نہیں رہتے, وہ پورا کرتا ہے. یہی کامل کام کی علامت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں جب ہم سونپ دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ مسائل, اپنے گھروں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے خاوند کو, اپنے بچوں کو, ماں باپ, بہن بھائی, پڑوسی, دوست, مشکل کو, پریشانی کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو, تنگیوں کو, خوشحالی نہیں ہے, بحالی کے لیے خدا کو سونپ دیں, خدا کو دے دیں, تو خدا کامل کام کو کی علامت ہے, وہ پورا کرتا ہے, وہ مکمل کرتا ہے. یسوع کا کام ادھورا نہیں ہوتا بلکہ مکمل اور کامل ہوتا ہے. آپ یوحنا 6 باب اور اس کی 35 آیت میں پڑھیے گا کہ خداوند کے کس طرح معجزے اور کاموں کو وہ اپنا مکمل کرتا ہے, کامل کرتا ہے. میں اس معجزے میں دیکھ رہا تھا کہ صرف جسمانی بھوک ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک روحانی پیغام بھی ملتا ہے. اس میں ایک روحانی پیغام چھپا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ خدا کے کلام سے جیتا ہے. یسوع ہماری روحانی بھوک بھی مٹاتا ہے اور دل کو سکون اور زندگی دیتا ہے. سب نے کھا لیا اور پھر بھی 7 ٹوکریاں بچ گئیں. صرف 7 روٹیاں اور چند مچھلیاں دی تھیں, اور 4000 مردوں کے علاوہ عورتوں اور بچوں نے کھایا, اور اس کے باوجود 7 روٹیاں کے ٹوکرے بچ گئے. آپ بھی تھوڑا خداوند کو سونپ دیں, یسوع کے ہاتھوں میں دے دیں. وہ تھوڑے کو بوتا بنا دے گا, پورا کر دے گا, مکمل کر دے گا. سب ادھورے پن کو وہ مکمل اور کامل بنا کر آپ کو دے گا. خدا صرف ضرورتیں پوری نہیں کرتا بلکہ زیادہ دیتا ہے. جی ہاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہوہ یری مہیا کرتا ہے. یسوع برکت ڈالتا ہے, کثرت کے ساتھ ڈالتا ہے, آپ کو لبریز کر دیتا ہے, اوور فلو کر دیتا ہے. یہ معجزہ جو یسوع مسیح نے کیا, یہ غیر یہودی علاقے میں کیا. جی ہاں, یہ معجزہ غیر یہودی علاقے میں کیا. یہودی علاقے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی برکت صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں کمی ہے, اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانی ہے, اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کمی ہے, آپ کے وسائل نہیں ہیں, آپ کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے جو ہونا چاہیے پورا, تو یاد رکھیں خدا کا کام ادھورا نہیں ہوتا. وہ جو شروع کرتا ہے اسے مکمل بھی کرتا ہے. فلپیوں باب 1 اور 6 آیت, وہ جس نے تم میں اچھا کام شروع کیا ہے اسے پورا بھی کرے گا. جی ہاں, جب خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور جب وہ کام شروع کرتا ہے تو وہ اسے پورا بھی کرتا ہے. جی میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے عزیزوں,
آپ خداوند کے سپرد کر دیں اپنے تنگ حالات کو. خوشحالی نہیں ہے، بحالی کے لیے آپ اپنے ہر ایک اس چیز میں جس میں آپ کو لگتا ہے کمی ہے، کیسے پورا ہوگا، کس طرح ہوگا، کب ہوگا، خدا کو سونپ دیں. جو آپ کے پاس ہے وہ خدا کو سونپ دیں اور جو ہے خوشی سے دیں. خدا یقیناً کام کر دیتا ہے، مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، کامل کرتا ہے، ادھورا نہیں چھوڑتا وہ. آئیں ہم دعا کریں. اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہماری کمیوں کو اپنی برکت سے بھر دے. ہمیں ایمان دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں. یسوع کے نام میں آمین آمین. اگر یہ پیغام آپ کے دل میں برکت لے کر اترا ہے، برکت کا وسیلہ بنا ہے، تو اس برکت کو آپ دوسروں کے دل تک پہنچائیں. اس برکت کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ خدا کا کام رکتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. اور آپ میرے ساتھ ہم سفر بنیں اس پیغام کو پھیلانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں، تاکہ خداوند اس تھوڑے کو پورا کرے اور مکمل کرے اور لوگوں کی زندگیوں میں برکت آئے، تبدیلی آئے اور لوگ برکت پائیں میرے اس پیغام کے ذریعے اور آپ کی شیئرنگ کے ذریعے. خداوند آپ سب کو برکت دیں. خوش رہیں، خداوند میں سلامت رہیں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.